شرط نہیں کیا اور نہ اس کی اجازت. لے آیا بیٹا کتاب. اللہ کڑی زاد المعاد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری جلد. انہوں نے حضور کے سارے فیصلے جو ہے نا، نکاح، طلاق، نماز، روزہ، ایسی پیاری کتاب ہے یہ 4 جلدوں میں. اگر اردو ترجمے میں آپ کو مل جائیں تو حاصل کریں. نام ہی ایسا پیارا رکھا، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، کہ اگر تم آخرت کا کوئی سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن کام آئے، فی ہدی خیر العباد، اور اس کے لیے ساری مخلوق سے جو اعلیٰ ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہو تو یہ کتاب پڑھو. پوری کتاب میں جو نا مسئلے صرف حضور کی سنت کے مطابق. تو یہ پھر لکھا انہوں نے فصل فی قضاء صلی اللہ علیہ وسلم فی من سبہ من مسلم اور ذمی اور موحد. حضور کو کوئی گالی دے، مسلمان دے، یہ ہماری رہی ذمی دیں، یا کوئی ایسا غیر مسلمان جن سے ہمارا معاہدہ، بے شک انڈیا یا دوسرے ملکوں میں رہتا، ثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قضا باحضار دم ام ولد العامہ. وہی حدیث جو میں نے سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے نابینے صحابی نے جب اپنے بچوں کی ماں کو قتل کیا، قتل مولا علیہ صاحب، اپنی لونڈی کو اس نے قتل کر دیا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں، نہ اس کا کوئی نوٹس لیا جائے گا. وقتل جماعت من اليہود علی سبہ واذاہ. اور اسی طرح یہودیوں میں سے جو حضور کو گالیاں دیتے تھے اور دکھ دیتے تھے، آپ نے باقاعدہ دستے بھیج کر، صحیح بخاری میں قتل کعب بن اشرف پڑھنا، دستے بھیجے اور بقیع تک گئے رخصت کرنا، دعا کی کہ ان کی مدد کرنا. بڑے عجیب طریقوں سے رافع کو خیبر میں اور کعب بن اشرف مدینہ میں قتل کرا. اور آج تک یہ سارے چیختے ہیں کہ یار ایسا دھوکہ. حضور نے کہا اگر تمہیں غلط باتیں نہیں کرنا پڑے کر لینا، مگر ان کا خاتمہ کرو، یہ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں. تو فرمایا یہودیوں کو بھی قتل کیا. وَأَمَّنَ النَّاسِ یوم الفتح. اور فتح مکہ جس دن ہوا، یہ رحمۃ اللہ عالمین کی سنا رہا ہوں، بکواس کرتے ہیں حضور کوڑا بردار. حضور نے تو سر اڑا دیا ان کے. مکہ جس دن فتح ہوا ساری دنیا کو چھٹی دے دی کہ معافی ہے، الا نفر ممن کان یؤذی یہجو. فرمایا 4 آدمی کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوں گے نہ چھوڑنا، قتل کر دو. اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں. وہ ہمارے بات رجال و امراتان، 2 عورتیں تھیں، 4 مرد. اس لیے مکہ جہاں خون حرام ہے، مگر آپ نے میرے لیے 1 گھنٹے کے لیے حلال کیا گیا. اڑا دو ان ظالموں کو. اور دین برباد نہ کرو. بے غیرت بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو گالیاں اور رسول کو، تو تم بس رحمت اللہ نے کوڑا سر پر. کہاں ہے کوڑے کی روایت؟ ہاں، مولوی بھی توبہ کریں اور یہ بھی بات آ گئی، ورنہ دکھائیں کوئی کتاب دنیا کی جس میں یہ روایت ہے کہ بوڑھے جو آپ کے سر پر کوڑا ڈالے. جھوٹ بول دیں. رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ لوگ ان کے کوڑے ڈالتے رہے. وقال ملک کعب بن اشرف. آپ نے کعب بن اشرف یہودی سردار کے بارے میں کہا کہ کون یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہے؟ فإنه قد آذى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، ہر وقت میرے خلاف شہروں میں بکواس کرتا. تو چلے گئے صحابی، گھس گئے اس طریقے سے اس کے مکان کے اندر، رات کو قتل کر دیا. واحدر دمہ و دمہ ابی رافع. ابی رافع یہودی اور کعب کا خون آپ نے کہا کوئی اختیار نوٹس نہیں، ختم کرو. وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لابی بردۃ الاسلم. بعد میں حضرت ابو بکر ان کے زمانے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ تھے. تو ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی. یہ صحابہ والے بھی سوچ رہے ہیں کہ رسول ہے، ابو بکر امت کے اتنے بڑے سردار ہیں، مگر ان کا وہ مقام نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کا. تو ابو بردہ اسلمی ساتھ ہی تھے. تو ایک شخص نے آپ کو گالیاں دیں تو ابو بردہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا حضرت ابو بکر سے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کروں. تو غصہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھی آیا تھا، گالیاں جو ان کو دے رہا تھا، مگر ان کے ایسا کہنے پر وہ غصہ پی گیا. بعد میں وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ قتل کی اجازت دیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو قتل کر دیتا؟ انہوں نے کہا ہاں یا حضرت میں نے چھوڑنا تھا. آپ نے فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا تھا. وقاد ارادہ قتل من سبہ. جس نے حضرت ابو بکر کو گالیاں دی تھی، یہ ابو بردہ اسلمی چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں. تو آپ نے فرمایا لیست هذه احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کا یہ مقام نہیں. کسی کو گالیاں دے ٹھیک ہے، بےہودگی کر رہا،
مگر اس کو قتل کرنے کا حق نہیں. یہ مقام صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا مرتبہ کہ دو شخص یہ جرت کرے گا وہ نہیں زندہ رہے. فہذا قضاء صلی اللہ علیہ وسلم میں قضاء خلفائے من بعد رضی اللہ. یہ میں 213 214 سے پڑھ تیسری جگہ. تو کہتے ہیں یہ دیکھ لو رسول اللہ کا فیصلہ جو ایسے کرتے تھے 4 مرد 2 عورتیں کعبے کے ساتھ لٹکے ہوئے ختم کروا دی. رحمت اللہ عالمین جوتیاں کھاتے رہو توبہ. یہ رحمت اللہ عالمین بتاتے ہو اللہ کے رسول نے جو رحم کے قابل ان پر رحم بھی بڑا کیا. جن کو دیکھا ہم توبہ کر گئے معافی مانگی ٹھیک ہے درست ہوگا. جو بگڑے ہوئے تھے نا خراب ان کے سر اڑائے ذرا ترس نہیں کھایا. اور یہاں آپ لوگوں کی توجہ میں دلاؤں گا کہ قرآن پاک میں رحمت کا جو تصور ہے سورہ نور میں دیکھ لینا. اللہ کہتا زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارو شادی شدہ اگر نہیں. اور وہاں ایک جماعت بھی موجود ہونی چاہیے. آگے کیا کہتا ولا تاخذ بہما رافۃ فی دین اللہ. اللہ کے دین کو نافذ کرتی یعنی سزا دیتے وقت تمہیں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے. اللہ سے بڑا کوئی رحم الرحمین ہے. وہ کہتا نہیں ترس آ گیا دین تباہ ہو گیا. اور ترس وہاں کرو جہاں ترس کا کوئی فائدہ ہے. فمن عفا واصلح یہ قرآن سے یاد رکھنا محض معافی عفو بیجا سردی خون حیات. بے موقع معاف کرو گے تمہاری بیٹی لے جا رہا کوئی بات نہیں لے جائے گم مرنے کا مقام ہے. بے موقع معاف کرنے سے رگوں میں خون جو ہے جم جاتا ہے بے غیرت ہو جاتا ہے. جو معاف کرنے سے ٹھیک ہو جائے کہ درست ہو جائے گا وہاں حاضر ہے. توقع ہے کہ یہ بعد آ جائے گا توبہ کرتا ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ اور آپ کے بعد آپ کے خلیفوں کا وقضاء خلفاء من بعد رضی اللہ عنہ ولا مخالف لهم من الصحابہ. اور کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوئی مخالف دکھاؤ کہ کسی خلیفے نے کہا کہ نہیں قتل نہیں. جو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کو جو گالی دے قتل ہوگا. وقضى اعاذهم اللہ من مخالفت هذا الحکم. اور اللہ نے رسول اللہ کے خلیفوں کو بچا کر رکھا کہ انہوں نے حضور کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا. وقد روى ابو داود فی سنن عن علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ ان یہودیۃ كانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقع فیها فخنا رجل حتى ماتت فابطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دما. وہی روایت نابینے والی کہتے ہیں ابو داؤد شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ سنایا کہ اس کا گلا دبا دیا اور اس کے پیٹ میں خنجر چبو دیا تو حضور نے اس کے خون کو ختم کر دیا. وذکر صحاب السیر والمغازی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال حجت امرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ملیہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ کی گستاخی کی تو نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ کون اس کو ختم کرتا اور میری عزت کی حفاظت کرتا. فقال رجل من قوم انا. اس کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک نے کہا حضور میں یہ کام کرتا ہوں. فنہض فقتل. اٹھا اور جا کر اس کو قتل کر دیا. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو آ کر بتایا. فقال لا تنتهوا فيها اذان. عربی محاورہ کے 2 بکریاں بھی اس میں ایک دوسرے کو سینگ نہیں ماریں یعنی ذرا برابر اس کا کوئی ہنگامہ نہیں کوئی نوٹس نہیں. بدکار تھی نعوذ باللہ ختم ہوئی. وفی ذلک بضعۃ عشر حدیث ما بین صحاح و احسان و مشاہیر و اجماع الصحابہ. تو ابن قیم فرماتے ہیں اس مسئلے میں 10 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں حسن ہیں مشہور ہیں اور سارے صحابہ کرام کا اجماع ہے. وقد ذکر حرب فی مسائل مجاہد قال اوتے عمر رضی اللہ عنہ برجل سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل. یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اپنے مسائل میں حرب لکھتے ہیں کہ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے پاس ایک شخص لایا گیا جس نے حضور کو گالیاں دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ قتل کر دیا اس کو. ثم قال عمر رضی اللہ عنہ من سب اللہ ورسولہ و سب احد من الانبیاء فاقتلوہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا جو اللہ کو گالی دے گا جو رسول کو دے گا یا نبیوں میں سے کسی کو دے. یہ ہم قانون میں مانتے ہیں کہ یہ ہماری خامی ہے. شرعی عدالت بھی کہہ چکی ہے نظریاتی کونسل کہ سارے نبیوں کا لکھو کیونکہ یہ باقی بکتے رہیں جو ہم آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک سارے نبیوں کی عزت کے محافظ ہیں سب کو اپنا نبی مانتے ہیں. اس لیے کسی نبی کی بھی توہین کرے یہ صرف جو لکھا نا موجودہ کہ نبی علیہ السلام نہیں عام کرنا چاہیے کہ کسی نبی کو بھی گالی دے قتل. ثم قال مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے مجاہد نے ایما مسلمن سب اللہ ورسولہ اور سب احد من الانبیاء فقد کذب برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ کوئی مسلمان جو اللہ کو رسول کو گالی دے یا کسی نبی کو اس نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا وہ ردۃ وہ مرتد ہو گیا. یستتاب اس سے توبہ کرائی جائے. فین رجا باز آ گیا معافی مانگ لی دوبارہ اسلام میں آ گیا ٹھیک ہے وہ اللہ قتل ختم.
وائی ما معاہدن آندا، اور جو غیر مسلم ہے ہمارے ملک میں ہم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کرو ہم حفاظت کریں، عزت بڑی ہے ان کی جتنی اللہ کے رسول نے ان کی عزت کی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں فرمایا جس نے کسی کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے معاہدہ اس کے ساتھ کیا غیر مسلم کی سے، مگر بعد میں اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لی یا اس کی توہین کی، تو دن قیامت کے میں اس مسلمان کے خلاف حضور نے فرمایا مدعی ہوں گا۔ کوئی معاہدہ چھوٹا نہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، مگر عزت کا یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیں۔ تو فرمایا اگر وہ غیر مسلم ہے فسب اللہ سب احد من الانبیاء جہرا بھی فقد نقض العہد فاقتلوہ، جو اس کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا ختم ہو گیا، اب اس کو قتل کرو، کوئی اس کے لیے گارنٹی نہیں نافذ ہے۔ وذکر احمد رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه مر به راہب فقیل الوعدہ یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو لوگوں نے کہا، وہ ایک راہب کے پاس سے گزرے، یہ گرجوں میں جو پادری ہوتے ہیں رسے باندھے ہوتے کہ ہم تارک نہیں ہیں، تو لوگوں نے کہا یہ تو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا۔ فقال ابن عمر رضی اللہ عنہ لو سمیت لقتلت وانا، اگر میں سن لیتا اس کو گالیاں دیتے تو قتل کر دیتے۔ لم نوتہم الذمۃ الا علی اللہ یسبون نبینا، ہم نے اگر ان کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے کوئی معاہدہ ان سے کیا ہے تو اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے نبی کو گالیاں نہیں دیں گے، اس کے لیے قرآن مجید پڑھنا سورۃ توبہ، اللہ کہتا ہے یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ یہ عیسائی اور یہودی ہاتھ پر رکھ کر ہمیں ٹیکس دیں اور صاغرون بن کر چھوٹے گھٹیا، اور یہ گھٹیا کہ میرے باپ کو گالیاں دو تو میرے سے کتنا اونچا ہو گیا، نبی کو گالیاں دی، اور مسلمان حاکم ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں پھر صاغرون نہ رہے۔ اسی پر امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نبی امت کے نبی کو گالیاں دی جائیں اس امت کے لیے زمین سے پشت سے پیٹ بہتر ہے، زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائیں لوگ سارے، ایسی بغیرت امت۔ تو حضرت ابن عمر فرمایا میں سن لیتا تو قتل کرتا، ہم نے ان کو جو ذمہ دیا اس پر نہیں کہ نبی والا آثار اور صحابہ سے بذالک کثیرہ، اور اسی طرح دوسرے صحابہ سے بھی اس بارے میں بہت روایتیں۔ یہ میڈیا ہمارا جو اللہ اس کو ہدایت دے کیسے رحمت کر رہا، مسلمانوں کو بغیرت بنانا چاہتا۔ وحقا غیر واحد من الائمۃ الاجماع علی قتلہ، اور کئی ایک اماموں نے اجماع نقل کیا کہ امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ ایسے لوگوں کی سزا قتل ہے۔ قال شیخنا، ہمارے استاد امام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ لوگ کہیں گے نہیں کچھ امام بعد میں کہتے ہیں نہیں اس کی سزا قتل نہیں، جو غیر مسلم ہیں ان کا فلاں، فرماتے ہیں پھر اجماع کا مطلب کیا ہوا؟ وہو محمول علی اجماع الصدر الاول من الصحابۃ والتابعین، کہ یہ اختلاف بعد والوں کا در ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ پہلا دور جو ہے ہمارا صحابہ اور ان کے شاگرد، ان میں کوئی ایک رائے جس کے خلاف نہیں، سب کا اتفاق اور اجماع۔ والمقصود انما ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے فی من سبہ، تو کہتے ہیں ہم نے جو یہ باتیں لکھی ہیں اس سے لوگوں کو بتانا ہے کہ رسول اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کیا حکم دیا ہے ان کے بارے میں جو آپ کو گالیاں دیں۔ اب ایک بات جو یہ کہتے ہیں لوگ فلاں بعد آدمی نے آپ کو نے اس کو چھوڑ دیا، معافی دے دی، معافیاں بھی دی ہیں، آپ نے سن لیا نا کہ معافی دینے سے اگر کام چلتا ہے تو آپریشن تو ڈاکٹر اسی وقت کرتا ہے نا جب مایوس ہو جائے، ورنہ پہلے یہ کہ اس کو بھائی پلسٹر لگایا جائے دوسرا، تو رسول اللہ چھوڑتے تھے کہ سزا بھی دیتے تھے۔ دونوں مثالیں ہیں، کعبہ سے لٹکے بھی قتل کروائے ہیں، ابو رافع اور کعب کو ان کے محلوں میں قتل کرایا، وہ تم چھپاتے ہو، اور معافی کے معاف کا لکھتے ہیں۔ وَأَمَّا تَرْكُ صلی اللہ سے بہت نقطے اچھے تھے، اسی لیے میں فصل پڑھ رہا ہوں، ہر بات کا جواب ان کا۔ وَأَمَّا تَرْكُ صلی اللہ علیہ وسلم قتل من قضى فی عدلہ بقول عدل فإنک لم تعدل، تو ایک شخص نے جب آپ تقسیم کر رہے تھے مال غنیمت تو یہ کہا اللہ سے ڈر اور انصاف کر، تو انصاف نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ وفی حکم بقول ان کان ابن عمتک، اور اسی طرح ایک معاملے میں حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کر دیا، زمین کا کیس تھا، تو دوسرا حالانکہ وہ صحابی تھا اس نے کہا تیری پھوپھی کا بیٹا جو ہوا، یہ بھی گستاخی تھی۔ مگر اس بات میں ایک بات اور میں کہہ دوں جو یہاں نہیں لکھی کہ ایک ہوتا ہے غیظ میں، وہی ارادہ نہیں نہ کوئی اسکیم ہے، بات ہوئی بس کسی سے غصے میں نکل گیا، وہاں عدالتوں کو بھی انداز سزائے موت نہیں دینی چاہیے، وہ مسلمان سے بھی ہو سکتا بات، اور یار کبھی بے احتیاطی ہو گئی وہ غیظ و غضب کی بات اور ہے، جو سوچ سمجھ کر باقاعدہ کرے مسئلہ اس کا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ فی قصد بقول ھذہ قسمہ ما ارید بوجہ اللہ، اور اسی طرح ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول تو نے جو یہ تقسیم کی ہے یہ تیری ٹھیک نہیں، اور فی حکومت بقول یکون انک تنال الغی وتستحلی بغیر ذلک،
اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ ایک طرف تو کہتا زیادتی نہ کرو اور خود زیادتیاں کرتا، فذالک ان الحق لہو، کیسی نکتے کی بات ہے کہ یہ جو ہے نا حق ہے نبی علیہ السلام کا اپنا، آپ سے زیادتی کی نا اس نے، حق والا جو ہے وہ معاف کر سکتا، مجھے گالی دی میں کہتا چلو دفع کرو، کر سکتا ہوں، مگر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے، وہاں نہیں معاف کرنے کا، تو کہتے ہیں رسول اللہ کا حق تھا فلا و انصاف ہے، آپ بے شک وہ لے لیں ولا وہیں ترک جا اس کو چھوڑ دیں، ولیس لامت ہی ترک و استیفاء حق ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بعد میں آنے والی امت اور قاضین کو حق نہیں رہا، حضور زندگی میں کسی کو چھوڑ دیتے اپنا حق نہ لیتے، ٹھیک ہے، اب جو کرے گا جو قانون مقرر ہو گیا کہ قتل ہے اس کی سزا وہی نافذ ہوگا، وَأَذًا فَإِنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں پہلے تھیں، جب سزائیں نہیں اتری تھیں، ہے سو کانا صلی اللہ علیہ وسلم مامورا بالعفو والصفح، اس کے لیے بھی قرآن سے پڑھوں کہ جب یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، مگر ساتھ ہی پھر جب آ گیا کہ اب ہاتھ روکنے کی ضرورت نہیں، اڑا دو، قرآن کی آیت پڑھوں، وَأَذًا فَإِنَّهُ كَانَ يَعْفُو عَنْ حَقِّهِ لِمَسْأَلَةِ التَّعْرِيفِ وَجَمْعِ الْكَلِمَةِ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کئی مرتبہ معاف کرتے تھے کہ شاید ان کے دل نرم ہو جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں، کوئی فائدہ ہو جائے، وَلِأَلَّا يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْهُ، اور لوگ نفرت نہ کریں، وَلِأَلَّا يَتَحَدَّثُ أَنَّهُ قَاتَلَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کئی مرتبہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو قتل کرا دو، فرمایا یار میرے اصحاب میں کہہ رہا تھا، اندر سے بے شک منافق لوگ صحابی کہتے ہیں، مروانا شروع کر دوں دعائی مت جائے گی کہ بیگانے تو گزارا ہی ہے تو اپنے اصحاب کو ہی قتل کرنے لگا، کئی مسئلے جی، اور لکھتے ہیں کل ھذا یختص بحیات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری باتیں معاف کرنا، تعریف قلب کرنا، اپنا حق نہ لینا، یہ حضور کی زندگی تک تھی، اب نہیں امت کو حق کہ کسی کو معاف کر دے چھوڑ دے، یہ تیسری جلد میں سے میں نے یہ صفحے آپ کے سامنے پڑھ دی۔